میرا رب قریب ہی ہے, مجیب, اور وہ قبول بھی کرتا ہے. تم مانگ کے تو دیکھو نا اللہ سے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 میں کہا کہ تمہارا رب یہ تمہیں کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ شرط نہیں ہے. آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اللہ نے کہا جو میرے مومن بندے ہیں نا بس وہ پکاریں گے تو پھر میں ان کی دعا سنوں گا, یا صرف مسلمان پکاریں گے تو میں ان کی دعا سنوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کہی کہ کوئی بھی, دیکھیں ہر بندہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے کہ میرے حکم مانو. دعا کی قبولیت کے وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا, رسول اللہ نے تو ہماری اتنی پیاری رہنمائی کی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھو تہجد کے ٹائم. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دل اتنا درد میں ہوتا ہے کہ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو اٹکی ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ تہجد پہ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا وسیلہ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کہا. کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں تو کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا پاک پروردگار یہ آپ کا وعدہ ہے, اور اب رسول اللہ کی بات تو حق و سچ ہے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو یا پاک پروردگار میں آپ کے سامنے اپنی حاجت لے کے بیٹھی ہوں, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. واللہ ایسے تو پوری گائیڈنس رسول اللہ نے بتائی کہ کس طرح سے جب ہم دعا مانگتے ہیں, جب اسم اعظم کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس کے ساتھ دعا مانگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو کہ یا پاک پروردگار اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. یہ مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں, کیوں سوال کرتی ہوں, بانک انت اللہ, کہ اللہ تو میرا اللہ ہے, تو میں پھر اور کہاں جاؤں گی یا پاک پروردگار. اور پھر آگے جو میں نے میرا خیال ہے میں نے چھوٹی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا, انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد جو ہے وہ یہ پوری بیسیکلی, لیکن شروع کے لفظ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہے, آپ اس کو یاد کر لیں. اور پھر یا ذل جلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا حی یا قیوم, یا رحمان یا رحیم, اور پھر اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی دعا بتائی تھی کہ تھوڑی مشکل ہے یاد کرنی, لیکن اس کو تھوڑی دیر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گی. اللہم انی امتک, میں امتو کہتی ہوں, وہ جو آپ کو ملے گی نا لکھی ہوئی وہ عابدو کا ہے, تو وہ مطلب آدمی جیسے میل کے لیے ہے. تو میں نے اس کو خود اس طرح سے کر لیا تھا کہ اللہم انی امتک و بنت امتک و بنت عبدک ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم بہت درد میں ہو, جب تم تکلیف میں ہوتے ہو, تو اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو, تمہاری دعا قبول ہوگی. اب دیکھیے اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. جمعے کے دن میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے, تو اس وقت کو بھی کیش کیا کریں. اور پھر اذان کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں, اذان کے بعد اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں, وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بارش جب نازل ہوتی ہے تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحج جو ہے اس دن دعا قبول ہوتی ہے. اور توبہ کرنے والے کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کر لیتے ہیں. جو توبہ کر لیتے ہیں نا, کہ اللہ سبحانہ, ایسے نہیں وہ لفظی توبہ کی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ سے صرف کہہ دیا اور پھر وہی کہ وہی عمل ہے. دیکھیں طوطا جو ہوتا ہے نا, اس کو جو بولنے والا ہوتا ہے, اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے تو مسلمان تو نہیں ہوگا نا. تو بالکل وہی بات ہے کہ ہم نے طوطے کی طرح نہیں پڑھنا. اگر جب ہم دل سے توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا. جب ہم یو ٹرن لیتے ہیں, جب گاڑی سے ہم یو ٹرن لیں گے تو ہم واپس تو نہیں نا ادھر جاتے ہیں, ہم کسی غلط راستے پہ تھے, یو ٹرن لیا, پھر ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. تو اسی طرح سے جو توبہ کر لیتا ہے اس کی ہر گھڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اور زمزم کا پانی جب ہم پیتے ہیں تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. سورۃ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں نا, تو دوسروں کے پاس دیکھیے جو زندہ ہے نا, ہم ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, اور کہنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. تو لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اگر ہم کہیں ایسی جگہ پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں, ہم یہ کانسیپٹ لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعا قبول کروا دیں گے, اور یا یہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں, یا ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہو کہ اللہ نے ان کو اختیار یہ دیا ہوا ہے کہ یہ اولاد اگر نہیں ہے تو یہ اس جگہ پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی تو یہ مجھے اولاد اس لیے ملے گی, تو یہ سارے کا سارا شرک ہوگا. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں اتنی چیزیں عام ہیں اور کنفیوژن ہو جاتی ہے, اتنا تھن لائن ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بزرگ کے پاس اس کی قبر پہ, عورتیں تو ویسے ہی نہیں جاتی ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ بزرگ تھے, انہوں نے اتنی خدمت اسلام کی. تو ایک ہوتا ہے نا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بندہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنانے کی توفیق عطا کرنا, تو وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں ایک چیز کو یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو تو یہ پتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے گئے تھے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو دیکھ کے جب دوسرے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں بھی جاتا ہے, وہ فلاں بھی جاتا ہے, اور پھر ان کو دیکھو وہ جا کے وہاں پہ گئے تھے, انہوں نے چادر چڑھائی تو ان کی یہ منت پوری ہو گئی. تو آپ کیا کریں, آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو پھر ایسی جگہ پہ یا تو آپ اناؤنس کریں یا بتائیں, جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو بتائیں اس نظر سے کہ یہ شرک کہیں نہ کر لے, کہیں لوگ مجھے دیکھ